خدا یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج تیسرا کلمہ ہم سیکھیں گے۔ تیسرے کلمے کا عنوان محبت ہے، اور تیسرے کلمے کی تلاوت آپ یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یوحنا کی انجیل متی، مرکز اور لوکا کے بعد تحریر کی گئی، اس لیے جب ہم یسوع مسیح کے 7 کلمات کو سنتے ہیں تو یوحنا نے پہلے کو نہیں دہرایا، مگر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ لوکا اس واقعے پر موجود نہ تھا، بلکہ یوحنا موجود تھا اور چشمدید گواہ تھا۔ لوکا نے دوسروں سے تصدیق کر کے تحریر کی، جبکہ یوحنا اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ 4 سپاہی تھے جو یسوع کے کپڑوں پر کرا ڈال کر یسوع کے کپڑوں کو آپس میں بانٹ رہے تھے، جو پرانے عہد نامے کی کتاب زبور 22 اور اس کی 18ویں آیت کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ تب یوحنا نے اس بات کو لکھا جو تیسرے کلمے کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کلمے کو محبت کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ یسوع نے اس محبت کو 2 طرح سے ظاہر کیا۔ پہلے نمبر پر یسوع مقدسہ مریم سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے۔ غور کریں، مقدسہ مریم نے یسوع کو اس زمین پر پہلی سانس لیتے دیکھا، اور اب جب کہ وہ یسوع کو زمین پر آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو یسوع اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں مریم سے مخاطب ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں مریم سے مخاطب ہوتا ہے تو ایک بیٹے کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، جو کہ 5ویں حکم کی تکمیل ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ خروج 20ویں باب کی 12ویں آیت میں اس حکم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یسوع بالغ تھا، اور بالغ اپنے ماں باپ کے زیر سایہ رہنے کا پابند نہ تھا، مگر ان کی عزت ان پر فرض تھی۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ مقدس یوسف خداوند میں سو چکے تھے، اور مقدسہ مریم کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، خاص کر اس صورت میں کہ جب یسوع کی پیدائش معاشرے کے قانون کے خلاف ہوئی تھی۔ اب وہ ایک بیوہ تھی جس کے اکلوتے بیٹے کو ایک شرمناک موت ملی تھی۔ معاشرے میں اب اس کو سنبھالے گا کون؟ یسوع اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتا ہے، اور مقدس یوحنا کو اپنی ماں کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ اس ذمہ داری کو دیکھنے کی 2 وجوہات ملتی ہیں۔ پہلی کہ وہ یسوع کا کزن تھا، اور دوسری یوحنا اس کے زیادہ قریب تھا اس وقت، اور اس پر زیادہ اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اس کلمے میں یسوع نے ایک نمونہ دیا تاکہ آج کی اولاد اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ یسوع کا مقدسہ مریم کو اے عورت کہہ کر پکارنا ایک خاص مقصد کو بھی بیان کرتا ہے کہ اب تیرا اور میرا زمینی رشتہ یہی تک تھا، اب سے تم کو ایک میں نئے رشتے میں باندھتا ہوں۔ یوں یسوع ایک نئے حکم کو دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع رشتے بناتا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ باقی شاگردوں کے ساتھ مقدسہ مریم بھی وہیں پر موجود تھی۔ محبت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ تب یسوع نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھ، یہ تیری ماں ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یسوع یوحنا کو ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس نئی ذمہ داری کو جب ہم سمجھنے کے لیے
اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ نہ صرف 5ویں حکم کی تکمیل تھی بلکہ الہی منصوبے کی تکمیل بھی تھی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یسوع کس قدر محبت کرنے والا ہے کہ موت کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ وہ یوحنا اور مقدسہ مریم کے درمیان ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھتا ہے۔ یوں یسوع نے اس بات کو سکھا دیا کہ نسلی رشتے سے بڑھ کر یسوع کا رشتہ ہے۔ ہم ایک ابدی خاندان ہیں جو خدا کا خاندان ہے، جو یسوع کے وسیلے سے بنتا ہے اور جس میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں ایک دوسرے کا ذمہ دار بناتا ہے۔ یوں یہ کلمہ ایک نئے رشتے کا اظہار ہے۔ یوحنا کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یسوع کوئی ذمہ داری دے تو اس سے انکار نہیں کرنا اور ہمیں ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ بصیرت مسیحی ہمیں بھی صلیب کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ میں اور آپ جو ذمہ داریاں خدا ہمیں دیتا ہے وہ یسوع کے نام سے پوری کریں اور باعث برکت بنے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔